بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سبھی بچے کیسے ہیں؟ دوست احباب کیسے ہیں؟ اللہ سے امید کرتا ہوں کہ سبھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا یہ جو ہمارا لیکچر ہے یہ پاکستان اسٹڈی کا لیکچر ہے، مطالعہ پاکستان سیکنڈ ایئر کی کلاسز کے لیے۔ آج کا جو پیارے بچوں ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قومی رابطے کی زبان اردو۔ اور آج کی ویڈیو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کو یہ جو ویڈیو ہے یہ یوٹیوب پہ بھی مل جائے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کر دی جائے گی۔ جو بچے تو میرے سٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ واٹس ایپ پہ مل جائے گی، اور اس کے علاوہ جو ادر کالجز کے بچے ہیں یا ادر میرے دوست ہیں جو اس لیکچر سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہی ویڈیو جو ہے وہ یوٹیوب پہ بھی موجود ہوگی، اور جو میرا فیس بک کا پیج ہے اس پہ بھی موجود ہوگی۔ تو یوٹیوب پہ بھی ہمیشہ کی طرح روز میں بتاتا ہوں کہ آپ سبسکرائب کریں پروفیسر قاری نیاز احمد۔ اسی طریقے آپ فیس بک پیج پہ پروفیسر قاری نیاز احمد اردو میں لکھیں گے تو شو ہو جائے گا، اور یوٹیوب پہ انگلش میں جا کے لکھیں گے PROF قاری نیاز احمد انگلش میں، آپ کو مل جائے گا۔ اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر لیکچر آپ کو مل سکے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے چیپٹر نمبر 7 بیٹا، آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں چیپٹر نمبر 7، باب ہفتم جسے بولتے ہیں۔ تو آج کا سمارٹ سلیبس کے مطابق کچھ حصہ چھوڑ کے پیج نمبر 103 سے آج ہمارا آغاز ہو رہا ہے قومی رابطے کی زبان اردو۔ آج میں ساتھ ساتھ ایک ایک پیرا پڑھ کے اس کو ذرا ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا، اگرچہ کچھ باتیں زیادہ ڈیٹیل والی نہیں بھی ہوتی، لیکن کچھ بچوں کے لیے رہنمائی کے لیے اور ان کی اصلاح کے لیے اس میں ڈیٹیل میں جاؤں گا۔ اردو جہاں رابطے کی زبان کی حیثیت رکھتی ہے وہاں یہ قومی تشخص کی علامت بھی ہے۔ قومی تشخص سے مراد قومی پہچان ہے ہماری۔ آج پاکستانی کی جو پہچان ہے وہ اردو ہے، کیونکہ ایک ایسا بندہ کہ جو جس ملک میں رہتا ہو اگر اس سے اس ملک کی زبان ہی نہیں آتی تو وہ نامکمل اور ادھورا ہے۔ اس لیے ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہماری پہچان جو ہے، ہماری ثقافت جو ہے وہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ سب سے پہلے جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں کیا ہمیں وہاں کی جو نیشنل لینگویج ہے اس کے اوپر بھی عبور حاصل ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہمیں عبور حاصل نہیں ہے تو ہم کسی بندے کو کہتے رہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، وہ کہے گا یار آپ پاکستانی اگر ہوتے تو آپ کو وہاں کی زبان آتی، اور آپ کا اگر وہاں پہ جنم ہے، پیدائش ہے، اور آپ جوان ہوئے، لڑکپن گزرا، آپ نے وہاں پہ ساری تعلیم حاصل کی، تو آپ کو اردو کیوں نہیں آتی؟ اس وجہ سے یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کی آج پہچان بن چکی ہے، اور پوری دنیا میں رابطے کی زبان اردو کے طور پہ مانا جاتا ہے۔ اور اردو جو ہے یہ ترکی زبان کا لفظ ہے۔ کس زبان کا لفظ ہے؟ ترکی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی لشکر کے ہیں۔ کیا معنی ہے جی اس کے؟ لشکر کے معنی آتے ہیں۔ جب جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی حکومت مضبوط ہوئی تو انہوں نے اپنے لشکروں میں مختلف علاقوں کے لوگ بھرتی کیے۔ ان میں عربی، ایرانی، ترکی، ہندوستانی، پنجابی، سندھی، پٹھان، بنگالی اور بلوچ وغیرہ شامل تھے۔ ظاہر ہے یہ لوگ مختلف زبانیں ہی بولتے تھے۔ ان کے میل جول سے جب سارے ایک جگہ پہ مختلف زبانوں بولنے والے اکٹھے ہوئے تو ان ساروں کے ملنے جلنے سے ایک نئی زبان پیدا ہوئی، ایک نئی زبان نے جنم لیا۔ اب وہ جو نئی زبان ہے جس نے جنم لیا، جو نئی چیز پیدا ہوئی، اسی چیز کو اردو کہا جاتا ہے۔ کیونکہ سارے لوگ، اسی لیے اردو کا لشکر کا لفظ جو اصل میں نام رکھا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ یہ لشکر تھے نا لوگوں کے الگ الگ، کوئی عربی تھا، کوئی فارسی تھا، کوئی ایرانی تھا، کوئی تورانی تھا، کوئی پنجابی تھا، کوئی سندھی تھا، کوئی پٹھان تھا، تو یہ سارے لشکر تھے۔ یہ لشکر جب ایک جگہ پہ آ کے اکٹھے ہوئے، رہنا شروع کیا، تو ان لوگوں نے اب ساروں کی ملی جلی زبان تھی، تو ساروں کی ملی جلی زبان کے بعد جو ایک زبان اکٹھی ہو کے بنی وہ اردو بنی۔ اس وجہ سے اس کو
ترکی کا لفظ یا لشکر کا لفظ بولا جاتا ہے کہ اردو کے معنی لشکر کے آتے ہیں جو کہ ترکی زبان کا لفظ ہے. اچھا جی آگے چلیں. اب ان کے میل جول سے ایک زبان پیدا ہوئی. چونکہ یہ زبان لشکر اردو سے وابستہ لوگ بولا کرتے تھے اس لیے اسے اردو کا نام دیا گیا. یعنی کہ یہ لوگ جو اردو سے وابستہ تھے وہی بولتے تھے تو ملا جلا جو لوگوں کا رجحان تھا جس زبان میں جنم لیا وہ اردو زبان کہلائی. اردو نے مختلف ادوار میں اپنے کئی نام تبدیل کیے ہیں. یہ ایک ہی نام نہیں ہے. اس کے نام اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو تبدیل بھی ہوتے رہے ہیں. جیسے شروع میں اسی زبان کو جسے آج ہم اردو کہتے ہیں اسے ہندی کہتے تھے اور بعد موقعوں پہ اسے ہندوی بھی کہتے تھے. تو شروع میں جو اس کا نام تھا وہ ہندی بھی تھا اور اس کے بعد ہندوی بھی پکارا جانے لگا اور اس کے بعد نمبر 3 پہ سے ہندوستانی بھی کہا جانے لگا. اردو زبان کو میں نے پہلے کہا تھا کہ ڈیٹیل میں جائیں گے آج کہ اسی زبان کو پہلے ہندوی بھی کہا جاتا تھا ہندوستانی بھی کہا جاتا تھا اور ہندی بھی کہا جاتا تھا کس کو جو آج موجودہ ہماری زبان اردو ہے. بعد میں یہ زبان جو ہے ہندی ہندوی اور ہندوستانی کے بعد یہی زبان جو ہے یہ ریختہ کہلائی. کیا کہلائی جی؟ ریختہ کہلائی. اس کے بعد ریختہ کے بعد یہی زبان اردو معلی بھی کہلائی. کیا کہلوائی؟ اردو معلی کے نام سے بھی پکاری جانے لگی اور اب صرف موجودہ دور میں یہ اردو کے نام سے پکاری اور جانی اور پہچانی جاتی ہے. اس نام سے اردو کے نام سے. تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ پہلا اس کا نام ہندی ہندوی ہندوستانی اور بعد میں ریختہ کہلائی اور پھر ایک وقت آیا کہ اردو معلی بھی کہلائی اور اب موجودہ دور میں جو اس کی پہچان ہے وہ اردو کے نام سے پہچان ہے اور اردو کے نام پہ بولی جاتی ہے اور ہمارے معاشرے میں عکاسی کرتی ہے ہماری نیشنل لینگویج کے طور پہ قومی زبان کے طور پہ. اچھا جی نیکسٹ اس کا تو دوسرا سٹیپ اب اس پہ ہم چلتے ہیں. مختلف مراحل میں ناموں کی طرح اس کا ادبی آہنگ بھی بدلتا رہا. یعنی کہ جو اس کا ادب تھا بول چال کا وہ بھی ساتھ ساتھ بدلتا رہا. مثلا امیر خسرو ہندی یا ہندوی کے قدیم شاعر گردانے جاتے تھے. کون؟ امیر خسرو. ریختہ کے دور میں مصحفی وغیرہ اور اردو معلی کے دور میں مرزا غالب اور ذوق وغیرہ مشہور ہیں. یعنی کہ زیادہ ان کو مشہور کرنے والے امیر خسرو جسے ہندی یا ہندوی کے قدیم شاعر جانا جاتا ہے پہچانا جاتا ہے. اور ریختہ کے دور میں جب یہ ریختہ کہلاتی تھی یہی زبان ہماری اس وقت کے جو مشہور لوگ تھے شاعروں میں اور اردو معلی کے دور میں جو مشہور شاعر تھے وہ مرزا غالب اور ذوق وغیرہ مشہور ہیں. یہ دونوں لوگوں کی ہسٹری جو ہے کہ جب یہ ہندی یا ہندوی کہلاتی تھی تو اس وقت امیر خسرو مشہور تھے اور جب یہ ریختہ کہلائی اور مصحفی کہلائی اور اردو معلی کہلائی تو اس وقت مرزا غالب اور ذوق وغیرہ یہ دونوں شاعر بہت مشہور تھے. اچھا جی نمبر 3 پہ چلتے ہیں. اس کے بعد 1647 میں آگرہ کی بجائے شاہ جہاں نے دہلی کو اپنا دارالخلافہ بنایا. تو لشکری زبان بولنے والے اور دہلی کی زبان بولنے والے ایک ہی بازار میں رہتے تھے. کب؟ 1647 کی بات ہو رہی ہے کہ جب شاہ جہان بادشاہ جو تھا اس نے آگرہ کی بجائے آگرہ شہر کا نام ہے اس کی بجائے اس نے دہلی شہر کو اپنا دارالخلافہ بنایا. تو لشکری زبان بولنے والے اور دہلی کی زبان بولنے والے جو تھے وہ ایک ہی بازار میں رہتے تھے. یہ دونوں زبان بولنے والے. بادشاہ نے اس بازار کو اردو معلی کے نام سے پکارنا تجویز کیا. بادشاہ نے کہا کہ آج کے بعد اس بازار کو پکاریں گے جی تو اردو معلی کے نام سے پکاریں گے. اب جب بادشاہ نے یہ کہہ دیا کہ آج کے بعد اسے اردو معلی کے نام سے پکاریں گے لہذا وہاں بولی جانے والی زبان کو اسی نسبت سے
اردو معلی یا زبان دہلوی کہا جانے لگا۔ بادشاہ نے کہا کہ آج کے بعد اس زبان کو اردو معلی کہیں گے، اور دوسرا یہ کہ یہ دہلی شہر کے اندر بولی جا رہی تھی، اس وجہ سے اسی نسبت سے، شہر کی نسبت سے اسی زبان کو دہلوی بھی کہا جانے لگا۔ اچھا نیکسٹ چلتے ہیں۔ جب یہ زبان دکن اور گجرات پہنچی، چلتے چلتے سفر طے کرتے کرتے یہی زبان جو ہے یہ دکن اور گجرات میں پہنچی، تو اسے دکنی اور گجراتی بھی کہا گیا۔ کس کو؟ اس اردو زبان کو کیا کہا گیا؟ دکنی اور گجراتی۔ یہ جب دکن میں پہنچی اور گجرات میں پہنچی، جو انڈیا کے آج شہر ہیں، ان علاقوں میں جب یہ پہنچی تو یہ زبان جو اردو، جو آج ہمارے ملک کی زبان ہے، قومی زبان ہے، یہ دکنی اور گجراتی کے نام سے بھی مشہور ہوئی۔ اس کی مقبولیت کو دیکھ کر امراء نے اس کی ترقی کے لیے خصوصی کوششیں کی۔ جو اس وقت کے بادشاہ تھے، وزراء تھے، امراء تھے، کام کرنے والے، انہوں نے اس کی ترقی کے لیے کوششیں شروع کی۔ اس طرح یہ بول چال کی سطح سے بلند ہو کر بہت جلد ادبی درجہ تک پہنچ گئی۔ یعنی کہ پہلے صرف بولنے کی حد تک تھی، لوگ بولتے تھے اردو کو، لیکن بعد میں ان امراء وزراء کی کوششوں سے بہت جلد جو تھی یہ ادب کے مقام پہ بھی پہنچ گئی کہ اردو میں کتابیں لکھی جانے لگی۔ ہندی کہہ لیں، ہندوی کہہ لیں، دکنی کہہ لیں، گجراتی کہہ لیں، اردو معلی کہہ لیں، بات ایک ہی ہے۔ اسی اردو کا نام مختلف ادوار میں بدلتا رہا، اور بعد میں باقاعدہ اردو ادب کے اوپر، یا کہہ لیں کہ لکھنے لکھانے کا جو کتابیں لکھنے کا انداز تھا وہ بھی اسی زبان میں شروع ہو گیا۔ اچھا جی، یہاں تک تو ہم نے کہہ لیں کہ ایک حصہ بنا کے اسی زبان کا ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو ابھی اس کا ایک میں دوسرا کلپ آپ کے سامنے پیش خدمت کروں گا، تاکہ جو ہماری باتیں رہتی ہیں وہ دوسرے کلپ میں ڈیٹیل کے ساتھ ہو جائیں، کیونکہ بعض دفعہ واٹس ایپ پہ آپ کو ویڈیو بھیجنی ہوتی ہے تو ڈیٹیل کی وجہ سے، لانگ ہونے کی وجہ سے ویڈیو جو ہے آپ کی طرف پہنچتی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس کلپ کو میں یہیں وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ اسی سے اگلی جو بات ہے وہ آپ کو ساتھ ہی دوسرے ابھی کلپ میں مل جائے گی، اور جو یوٹیوب پہ لوگ سنتے ہیں ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ جسٹ لنک پہ جائیں گے یا میرے چینل پہ جائیں گے تو ان کو یہ ساری باتیں وہاں پہ مل جائیں گی۔ فی الحال کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ ابھی چند لمحات کے بعد ہم دوسرے کلپ میں ملتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔